وضو جسمانی طہارت ہے، مسواک منہ کی طہارت ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل کی طہارت ہے۔ جو قاری قرآن ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال جو ہے وہ اپنے دل میں رکھے کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ میرا خالق ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ بہت سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس کا خود ہی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اہل علم کی مجالس سے قرآن کو حاصل نہیں کرتے تو وہ تدبر کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کا تدبر ہوتا ہے۔ تدبر کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ اگر تدبر ایک دفعہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہو رہا تو بار بار اس آیت کو دہرائیں۔ یہ سلف کا طریقہ تھا کہ وہ قرآن کی آیت کو تکرار کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں اور آپ نے پہاڑوں کو دیکھا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، تو سوچیں یہ سب بنانے والا جو ہے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر آیت یہودیوں کے بارے میں ہے نا تو بھی وہ آپ کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے آنے والے لوگ ہیں، قرآن سب کے ساتھ اتنا ہی ریلیٹ کرتا ہے جتنا پہلے کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ایک سلف میں سے کوئی امام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس آیت پر غور کیا کہ قرآن میں میرا ذکر ہے۔ میں نے قرآن ایک دفعہ پڑھا، مجھے تو کہیں میرا ذکر نہیں ملا۔ دوسری دفعہ پڑھا، مجھے اپنا کوئی ذکر نہیں ملا۔ تیسری دفعہ پڑھا تو کئی ایسی باتیں نظر آئیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں میری بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو کل کا موضوع چل رہا تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے متعلق جو آداب ہیں، کیونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے جو کل بات کی تھی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کچھ باتیں نہ لینو اپنے، کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو، کم سے کم ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے بعد بھی، اور اس کے لیے مجھے ابھی سے محنت کرنی ہوگی۔ کس نے اس سوچ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی تلاوت میں بڑھایا، کچھ نہ کچھ؟ مصیبہ یا شباب و یا مشائق، مصیبہ۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں، عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ ہم نے بڑھانا ہے نا۔ تو تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت، اس میں زیادتی، اس میں زیادہ بڑھائے انسان۔ اور روزے کے حوالے سے بھی کل بات نہیں تھی میں نے، روزے کے حوالے سے نہیں کی تھی۔ شعبان کے روزے رکھنے چاہیے، اور نبی علیہ السلام کا شعبان میں روزے رکھنے کی حکمت جو ہے وہ قوت نفس کو بڑھانا اور رمضان کے فرائض کی تیاری، یہ کل بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دو اعمال آپ نے شعبان کے مہینے میں کرنے ہیں، وہ تلاوت کی، شعبان کو جو ہے وہ شہر القراء، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یعنی جو رمضان کا مہینہ ہے وہ بیج بونے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے پہلے سے بیج بونا پڑے گا۔ رمضان کی تیاری رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان سے پہلے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس 2-2.5 ہفتے ہیں، محنت کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دینے والا ہے۔ اچھا، ہم نے کل یعنی آداب التلاوہ، تلاوت کے آداب سے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھیں، اور یعنی آخری ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ختم کرتا ہے تو اس کی ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو مستجاب ہوتی ہے۔ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ۔ اسی طرح وکان انس رضی اللہ عنہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ ودعا، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے کچھ آداب اور بھی ہیں، اور تعوذ، اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انسان تلاوت کرے۔ وضو جسمانی طہارت ہے، مسواک منہ کی طہارت ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل کی طہارت ہے۔ ان تینوں طہارت کے ساتھ انسان قرآن کریم کو پڑھنے کے قابل رہتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے آپ ہر طریقے سے پاک ہو جائیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے انسان کو اپنے انسان محفوظ رکھتا ہے. تو منہ کی طہارت، یہ مسواک پہلے کرنی چاہیے قرآن پڑھنے سے پہلے، اور جسمانی طہارت یعنی وضو. اور اسی طرح سجدہ تلاوت جو ہے وہ ٹوٹل قرآن کریم میں صحیح قول کے مطابق 15 سجدے ہیں، اور ہر سجدے پر سجدہ کرنا مستحب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان آیت ایسی آیت پڑھتا ہے جس میں سجدہ تلاوت ہے، تو جب وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان افسوس اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے نہیں کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس نے سجدہ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شیطان کو مایوس بھی کرنا چاہیے، تکلیف بھی دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. اگلی فصل جو ہے وہ فصل فی تحسین الصوت، یعنی فی تحسین الصوت یعنی اپنی آواز کو اچھا کرنا. قرآن پڑھنے کے لیے اپنی آواز کو اچھا کرنا. وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الْقِرَاءَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنُ الصَّوْتِ، کہ اس کے لیے مستحب ہے کیا چیز؟ اپنی قراءت کو اچھا بنا کے پیش کرنا، اچھے طریقے سے پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا. تو وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ حَسَّنَهُ مَا اسْتَطَاعَ، کہ اگر وہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے تو جتنی طاقت ہے اس کے اندر وہ اپنی آواز کو اچھا کرے. فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ فَقَدْ كَرِهَهَا السَّلَفُ. ہاں رہی بات ایسی قرأت کہ جس میں لحن ہو. لحن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ تجوید ہوتی ہے کہ جو آپ کے حروف کی ادائیگی کو مزین کرتی ہے، جیسے کہ قراء حضرات پڑھتے ہیں، اور ایک وہ تجوید ہوتی ہے کہ جو بنیادی طور پر انسان کے لیے ضرورت ہے، اور اگر اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین، غلط. الحمد للہ ہا کے ساتھ، ہا جو ہے وہ اقصى حلق سے نکلتی ہے آواز، ہا جو ہے نا یہ سینے سے نکلتی ہے. صحیح ہے. مقصد یہ کہ مخارج حروف صحیح طریقے سے ادا کرے، جہاں حمزہ ہے وہاں حمزہ ادا کرے، جہاں ہا ہے وہاں ابھی جو قریب المخارج حروف ہوتے ہیں نا ان کو طریقے سے ادا کرے، ورنہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ میں نے کیا پڑھ دیا؟ العالمین پہ حمزہ پڑھ دیا. ٹھیک ہے. العالمین عین کے ساتھ. تو اس کی جو ہے وہ انسان کو پریکٹس کرنی چاہیے، اور اس کو کم سے کم، یہ تو بنیادی فرض تجوید ہے جو کہ ہر انسان کو آنی چاہیے. تو یہ جو ہے نا وہ حسن یعنی اچھی آواز کے ساتھ انسان کو قرآن پڑھنا. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ تجوید میں اتنا آگے ہوتے ہیں اور ان کو قرآن کا جو معنی ہے اس پہ دھیان نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کوتاہی ہے. باقی اس کے بعد آگے ہے کہ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ، کہ یہ مستحب ہے کہ قرأت کو مخفی آواز میں پڑھا جائے، ہلکی آواز میں پڑھا جائے، یا دل میں پڑھا جائے. دل سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے. ایسی تلاوت جس میں ہونٹ ہی نہیں ہل رہا تو یہ تلاوت نہیں ہوتی، یہ خاموشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کم سے کم آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے. اچھا، یہاں پہ قرأت کو مستحب کیوں ہے کہ انسان جب قرآن پڑھا تو یعنی اندر ہی اندر پڑھے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاکاری، اس سے انسان بچ جاتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اکیلا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اونچی آواز میں قرأت کروں گا تو اس سے مجھے زیادہ غور و فکر، زیادہ لذت اور زیادہ دل لگتا ہے، تو پھر اس کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ بتایا کہ ہاں ولا بأس بالجہر. اچھا، اس کی حدیث بھی ہے. وقد جاء فی الحدیث فضل قراءة السر على قراءة العلانیہ كفضل صدقة السر على صدقة العلانیہ. اچھا، یہ حدیث جو ہے وہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے، لیکن وہ ان الفاظ سے نہیں ہے. وہ جو الفاظ ہیں سنن نبی داؤد کے وہی ہیں، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، کہ قرآن کو زور سے پڑھنے والا، اونچی آواز میں پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ سب کے سامنے اعلانیہ طور پر صدقہ کرنے والا، اور قرآن کو مخفی آواز میں پڑھنے والا ایسا ہی جیسا کہ مخفی انداز میں یا مخفی طریقے سے صدقہ کرنے والا، چھپا کے صدقہ کرنے والا. اور یہ بات معلوم ہے کہ چھپ کے صدقہ کرنا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ افضل ہے. لیکن کچھ اعتبار سے اگر کچھ مصلحت دیکھی جائے تو اعلانیہ صدقہ کرنا بھی یہ مستحب ہوتا ہے، جیسے کہ ترغیب دلانا. تو اسی طرح فرما رہے کہ ولا بأس بالجہر فی بعض الاوقات لمقصود صحیح، کہ یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر انسان اونچی آواز سے تلاوت قرآن کرتا ہے
اگر اس کا مقصود صحیح ہو. مقصود صحیح ہو جیسے کہ مثال کے طور پر کہ اما لتجوید الحفظ، جیسے کہ اپنے حفظ کو مضبوط کرنا. انسان جب حفظ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ سے آواز میں تو نہیں کر سکتا نا، اونچی آواز کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ یا تو وہ اپنے وہ تھکا ہوا ہے یا نیند میں ہے تو اونچی آواز کر کے پڑھ لے. او لیوں غزل وسطان، یا پھر وہ کسی شخص کو، اب وہ تہجد کے لیے اٹھا ہے، وہ اپنی بیوی کو اٹھانا چاہ رہا ہے، بیوی نہیں اٹھ رہی تو تھوڑا سا وہ قرأت کی آواز بڑی کر دے تاکہ جو ہے وہ نیند میں جو ہے وہ اٹھ جائے. تو یہ بھی مقاصد ہو سکتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اچھی آواز سے انسان کو تلاوت کرنی چاہیے، صحیح مخارج حروف کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں یا کم آواز میں پڑھیں. جو بھی مصلحت ہے، جو بھی آپ کے خشوع اور آپ کی لذت کے زیادہ قریب ہو اور ریاکاری سے دور ہو، وہی انداز اپنائیں انشاءاللہ. اچھا، آگے فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مصحف ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روز کچھ نہ کچھ حصہ مصحف سے پڑھے. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے النظر فی المصحف، یعنی مصحف میں تلاوت، مصحف سے تلاوت کرنا یہ علیحدہ عبادت ہے، اور تلاوت قرآن یہ علیحدہ عبادت ہے. تو اگر کوئی انسان مصحف کھول کے عبادت کو تلاوت کرتا ہے تو یہ دگنی عبادت ہے. اور عموماً جو قراء اور حفاظ ہوتے ہیں وہ قرآن کھول کے جو ہے وہ نہیں پڑھتے، اور وہ بس ان کا مقصد حفظ اور اس کو دہرانا ہوتا ہے. تو لہٰذا مصحف کھول کے انسان کو پڑھنا چاہیے. اس میں تدبر، غور و فکر اور سکون سے انسان اللہ کا کلام پڑھ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ، یعنی یہ آداب بیان ہو رہے ہیں تلاوت قرآن کے. انسان کو چاہیے، فرما رہے ہیں انسان کو چاہیے جو قاری قرآن ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال جو ہے وہ اپنے دل میں رکھے کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ میرا خالق ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو قرآن کا معانی پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے احسان ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اچھا، یہ تدبر کے حوالے سے ایک تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس کا خود ہی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اہل علم کی مجالس سے قرآن کو حاصل نہیں کرتے تو وہ تدبر کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کا تدبر ہوتا ہے. تدبر کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے آزادانہ خیال تدبر نہیں ہوتا، ورنہ بہت سے لوگ پتہ نہیں قرآن میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے سائنسی نظریات ثابت کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ سائیکالوجی اور سوشولوجی اور پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے ہوتے ہیں. جی یہ میرا تدبر ہے. یہ تدبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گمراہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء، تدبر کب ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کی آیت کا صحیح فہم علماء سے لے لیں، اور پھر جب آپ آگے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے طور پر جو ہے وہ غور و فکر کریں ان آیات پر. اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ کیا یہ لوگ اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کرتے، کس طریقے سے پیدا کیا گیا اور کس طریقے سے آسمان جو ہے وہ بلند کیا گیا. اب کوئی کہتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، میرے تدبر نے یہ کہا کہ آسمان کا سفر کرنا چاہیے، سیٹلائٹس بھیجنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ راکٹس بھیجنے چاہیے تاکہ ہم آسمان پر تدبر کریں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا. یعنی اس سے مجھے سائنسی ایکسپیریمنٹس کرنے کی ترغیب مل رہی ہے. لا، اس سے یہ نہیں مل رہا. یہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. اس سے ایک عام فہم ذہنیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اونٹ، یہ آسمان، اپنے اوپر آسمان دیکھتے ہو، وفی انفسکم، اپنے اندر دیکھو، افلا تبصرون، دیکھو ذرا یہ نشانیوں پر غور و فکر کرو، یہ کیسے آ گیا سب کچھ، یہ کیسے کام کر رہا ہے، آسمان صدیوں سے کھڑا ہوا ہے، کوئی اس میں کوئی نقص نہیں آیا. یہ غور و فکر ہے، یہ عام ذہن انسان کرتا ہے. آپ کو اس کے لیے آسمان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ یعنی تفکر بالقلب، دل سے تفکر کرنا، ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کیا تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے تھے. تو مراد یہاں پہ یہ تدبر جو کہ ضوابط اور شرائط کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے تدبر کر رہا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ
اتنی آوارگی ہے نا، آپ کو ہم کیا بتائیں تدبر قرآن میں. یعنی کئی خواتین اور مرد حضرات تدبر سے متعلق ناولز لکھ رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. تو تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے. تدبر کا مطلب غور و فکر ہے. غور و فکر کریں، اور جو علماء صحابہ کا غور و فکر دیکھیں کیسا تھا، اسی طرح جو ہے وہ غور و فکر کریں. پھر اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ وَإِلَّمْ يَحْصُلِ التَّدَبُّرُ إِلَّا بِتَرْدَادِ الْآيَةِ فَلْيُرَدِّدْهَا فَقَدْ رَوَى أَبُو ذَرٍ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قام لیلۃ بآیۃ یرددها ان تعذبهم فانهم عبادک. اگر تدبر ایک دفعہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہو رہا تو بار بار اس آیت کو دہرائیں اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو ہلائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کا قیام ایک آیت سے کیا، ان تعذبهم فانهم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو ان کو معاف کر دے تو تو غفور رحیم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک آیت کے ساتھ، اسی طرح تمیم الداری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی انہوں نے بھی پوری قیام اللیل کیا. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے، برائیاں کمائیں، کہ ہم ان کو ایسا بنا دیں گے جیسے کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے. تو یہ سلف کا طریقہ تھا کہ وہ یعنی قرآن کی آیت کو تکرار کے ساتھ پڑھتے تھے. اب جیسے کہ آپ کوئی آیت پہ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ تدبر کریں، تو آپ بار بار وہ آیت پڑھیں، بار بار. اور ایسی قرآن میں کئی آیات ہیں. بار بار پڑھنے سے کیا ہوگا، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور غور و فکر اور تدبر کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں، جو آیات آپ نے اہل علم سے سیکھی ہیں، قرآن کی مجالس میں آپ نے سیکھی ہیں، آپ کو یہ آیت لگا کہ یہ آیت جو ہے وہ مجھ سے کافی ریلیٹ کرتی ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ نماز میں پڑھیں اور اس کو بار بار دہرائیں. اور یہ ایک صحابی کا بھی قصہ ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیوں کرتے ہیں. تو کہا کہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور مجھے اللہ کی صفات کو بار بار پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور مجھے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے ایسی ایک آیت ہو وہ آپ کو زیادہ ریلیٹ کرتی ہو، مجھ سے زیادہ ریلیٹ دوسری آیت کرتی ہو، تو تکرار کے ساتھ آیت کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. اسی طرح فہم قرآن میں ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ انسان کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو ہر آیت کا معنی سمجھے کہ وہ مراد کیا اللہ تعالیٰ کی، اور کوشش کرے اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرے. جیسے کہ خلق السماوات والارض فلیعلم عظمتہ، تو اسے چاہیے انسان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، اس میں آسمان اور زمین کا مالک. یعنی آپ صرف اگر آسمان کی طرف ہی نظر اٹھائیں گے نا تو عجیب سی ایک ہیبت طاری ہوگی. اگر آپ پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں اور آپ نے پہاڑوں کو دیکھا ہو، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، تو ایک عجیب سی ہیبت آپ کے دل میں ایک آتی ہے. تو سوچیں ان کی یہ سب بنانے والا جو ہے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا اللہ کے عرش کے ساتھ جو تقابل ہے وہ ایک صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا. یعنی اللہ کا عرش جو ہے وہ اللہ کی کرسی اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا تقابل جیسے کہ ایک بڑے سے صحرا میں چھوٹا سا ایک چھلا، رنگ. اور اللہ کی کرسی اللہ کے قدم کی جگہ ہے، اللہ کے قدموں کی جگہ ہے. اللہ کی کرسی اور اللہ کا عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اس کا بھی تقابل ساتھ، یعنی ایک صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا. تو اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہے. تو آپ سوچیں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. کل کو قیامت کا دن ہوگا، ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ تعالیٰ انگلیوں پہ لپیٹ لے گا. اس عظمت کے ساتھ جو ہے نا، اللہ کی اس عظمت کے ساتھ انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے.
باقی آگے جو ہے وہ اگلی فصل ہے اس میں، یعنی فی موانع الفہم. تو فی موانع الفہم یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ انسان کو فہم قرآن سے روک دیتی ہیں. پہلی چیز ان یخیل الشیطان الیہ انہ ما حقق تلاوت الحرف ولا اخرجہ من مخرجہ فیکررہ التالی فیصرف ہمتہ عن فہم المعانی. یعنی شیطان ایک تو فہم سے جو روکتی ہیں وہ یہ ہے تجوید پر اور ادائیگی حروف پر بہت زیادہ توجہ دینا. جو تجوید ابتدائی فیز میں ہوتا ہے نا، وہ مخارج حروف میں بہت زیادہ تکلف کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی میں اس کا پورا ٹائم نکل جاتا ہے. اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں جی الحمد للہ رب العالمین. تکلف ہے یہ ذہنی مرض ہے، یہ نفسیاتی پن ہے. یعنی آپ جو ہے وہ اتنی زبردستی قسم کے حرف نکال رہے ہو کہ جو آپ سے ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ 3 دفعہ اپنا آزاد ہوتا ہے اور اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تو وہ بار بار دہرا ہوتا ہے. یہ نفسیاتی مرض ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس طرح کے مرض میں انسان مبتلا ہو. یہ وسوسوں کا مرض ہے کہ انسان کو یہی لگتا. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جب نفلی نماز میں خاص طور پر جب سری تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ صحیح مخارج ادا کر رہے ہیں. اب وہ بہت تکلف کے ساتھ جو ہے وہ سری نماز پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کی ہم نے نماز دیکھی وہ سری تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اور عین کی بہت زیادہ آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں. صحیح ہے، نارمل، کیپ اٹ سمپل، سادگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں. کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. عین یہیں سے نکلے گا اور کہیں سے نہیں نکلے گا، ہاں بھی یہیں سے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو مخارج حروف ہیں اس کو طریقے سے سیکھیں، بہت زیادہ تکلفات سے بچیں. پھر انسان یہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم نے کئی اس میں مطلب کچھ دیکھے ہیں کہ جو اس تلاوت قرآن اور ہدایگی حروف میں جو ہے وہ بہت تکلف کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اس پہ ایک واقعہ بھی ہے، میں کہیں پڑھ رہا تھا، یعنی کسی شاید کوئی بڑے محدث کے پاس کوئی ایک شخص آیا، وسوسوں کا مریض تھا، یا وسوسے یعنی بہت زیادہ مبالغہ تھا ان چیزوں میں، تکلف تھے. تو وہ محدث کے پاس جو ہے وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں اور میں اپنا منہ بھی دھوتا ہوں، اور پھر بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے اپنی آنکھیں دھوئیں یا نہیں دھوئیں. تو میں آنکھوں میں پانی مارتا ہوں، پھر بھی یقین نہیں آتا، تو میں اپنا منہ جو ہے پانی کے اندر ڈبو کے اس کے اندر آنکھیں کھولتا ہوں تاکہ پورا یقین ہو جائے کہ وہ پانی میری آنکھوں کے اندر پہنچا ہے، تو میرا وضو ہو گیا. تو وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے آپ پر شریعت، آپ مکلف ہیں، آپ مجنون ہیں. اور جو ہے وہ رفع القلم عن ثلاث، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو ہے وہ قلم 3 لوگوں سے اٹھا دی گئی ہے، ایک ان میں سے مجنون ہے. تو آپ جائیں، آپ کا کام نہیں ہے یہ کام. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے آتی ہیں. خیر، یہ انسان کو جو ہے وہ فہم قرآن سے روک دیتی ہیں. دوسرا جو فہم قرآن سے روکنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ گناہ پر اصرار کرنا. ہاں، گناہ پر اصرار کرنا. گناہ پر اصرار کرنے سے جو ہے نا انسان سے قرآن کا نور سلب ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے. کیونکہ قرآن ایک نور ہے، اور یہ نور اندھیرے اور گناہ اور شہوت والے دلوں میں نہیں آتا. اس لیے جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں اتنا ہی قرآن کا فہم اور اس کی لذت اور اس کی مٹھاس اس سے چھن جاتی ہے. تو گناہوں کو کم کریں. تیسری بات جو انسان کو قرآن کی فہم سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایز اے 3rd پرسن پڑھتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ قرآن پڑھا، اچھا یہ تو یہودیوں کے لیے، یہ تو کافروں کے لیے، یہ تو منافقین کے لیے، میرے لیے کچھ نہیں ہے اس میں. اب وہ کیا، یعنی قرآن کو ایسا وہ مطلب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بس ایسے ہی، یہ ان کے بارے میں میرے بارے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، قرآن ہر ایک کے بارے میں ہے. اگر آیت یہودیوں کے بارے میں ہے نا تو بھی وہ آپ کے بارے میں ہے. اگرچہ آپ یہودی نہیں ہیں، اگرچہ آپ منافق نہیں ہیں، اگرچہ آپ کافر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی حرکتیں تو بتائی ہیں، یہودیوں کی حرکتیں تو بتائی ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں وہ حرکتیں نہیں کرنی جس سے انسان کافر بن جاتا ہے.
اس سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کہیں میں یہودیوں والی حرکتیں تو نہیں کر رہا. اب سورہ بقرہ دیکھ لیں، سورہ آل عمران دیکھ لیں، سب یہودیوں کی حرکتیں، اہل کتاب کی حرکتیں کے بارے میں. تو کیا مطلب، کیا قرآن ہم سے ریلیٹ نہیں کرتا؟ قرآن ہم پر نازل نہیں ہوا؟ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت جتنے آنے والے لوگ ہیں، قرآن سب کے ساتھ اتنا ہی ریلیٹ کرتا ہے جتنا پہلے کے لوگوں کے ساتھ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے فی ہی ذکرکم، کہ جس میں ہر بندے کا ذکر ہے، ہر بندے کا. ایک شخص نے، ایک سلف میں سے کوئی ایک امام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس آیت پر غور کیا کہ قرآن میں میرا ذکر ہے. میں نے قرآن ایک دفعہ پڑھا، مجھے تو کہیں میرا ذکر نہیں ملا. دوسری دفعہ پڑھا، مجھے اپنا کوئی ذکر نہیں ملا. تیسری دفعہ پڑھا تو کئی ایسی باتیں نظر آئیں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں میری بات ہو رہی ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر بندے کا اس قرآن میں ذکر ہے. یہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ کے جو زندگی کے مسائل ہیں، آپ کے جو پرابلمز ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو پتا ہے، قرآن میں آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. سمجھ آ رہی؟ اور دوسری ایک اور آخری بات جو ہے وہ اس موضوع سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کہ قرآن کے فہم میں رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اب یعنی اتنا اوور کانفیڈنٹ نہ ہو کہ ہاں بس مجھے سب سمجھ میں آتا ہے. نہیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ اس چیز کو پھیر دے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت قرآن کو سمجھانے کی نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق سے. تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر اتنا یعنی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو کہ جی مجھے سب آتا ہے، اور عجب کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا محتاج رہے، ہدایت کا محتاج رہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے ہدایت طلب کر رہے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے متقی انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگ رہے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی اس بات سے انسان کو یہ عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جی مجھے کس بات کی ضرورت ہے. ہمیشہ اللہ کے ہدایت کے معاملے میں اللہ کے در کا فقیر رہے. وہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ یہ موضوع مکمل ہو گیا قرآن کی تلاوت سے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں، آداب کے ساتھ پڑھیں، باوضو ہو کے پڑھیں. اور یہ جو قرآن پڑھنے کے بعد جو صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں. بہترین طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کوئی ایک حدیث میں نہیں ملتا، نہ صحابہ کے اقوال سے ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اختتام پہ وہ صدق اللہ العظیم پڑھتے. کوئی ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ طریقہ سنت سے نہیں ہے، اور بہترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی طریقہ ہے. باقی اس کے علاوہ تمام طریقے گمراہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، سجانے کے لیے نہیں آیا. تو قرآن کو سجانا لٹکانا چھوڑ دیں، قرآن پر عمل کریں. ٹھیک ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو یہ جو تصویریں اور فریمز اور مساجد میں جو قرآن کی آیات سے ہم اس کو مزین کرتے ہیں، یہ بدعات ہے. اور شیخ بن باز اور دیگر اہل علم نے اس کو بدعات کہا ہے. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مسجد نبوی میں اپنے گھروں میں آیات لٹکا سکتے تھے؟ کیا لٹکائی؟ نہیں لٹکائی. جو آپ کے دور میں ہو سکتا تھا اور آپ نے نہیں کیا، تو اب ہم کون ہوتے ہیں اس کو کرنے والے؟ لہذا ان چیزوں سے پرہیز کریں. قرآن بس ہم جو ہے نا، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ گلے میں لٹکا لو، دیواروں پہ لٹکا لو، گاڑی کے شیشے پہ لٹکا لو، بس. اس لیے ہم بھی جو ہے نا وہ لٹکے ہوئے ہیں. صحیح قرآن ہمارے دلوں میں نہیں آ رہا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ نے فرمایا کہ کتاب جو ہم نے نازل کی، کیوں؟ لٹکانے کے لیے. لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ قرآن میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں، اہل جو عقل والے ہیں.
تو خیر یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جب مضبوط ہوگا نا تو ہم بھی انشاءاللہ مضبوط ہوں گے، ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہوں گے. یہ ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ ایک کتاب ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. ہم کئی موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، کئی لوگوں کو سنتے ہیں، لیکن نہیں سنتے تو اللہ کی نصیحت کو نہیں سنتے. فرمایا موعظہ آ گیا ہے من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے. فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے شفاء لما فی الصدور، اس میں جو سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. سینوں میں کیا ہے؟ کیا ہے سینوں میں؟ دل ہے، پکی بات ہے، دل ہی ہے نا. تو دل کے امراض کی شفا ہے. اور یہ امراض حسی اور مانوی دونوں. مانوی امراض حسد، کینہ، بغض، ڈپریشن، نہ جانے کیا کیا، عجب، ریاکاری، نفاق، یہ سارے مانوی امراض ہیں. شہوت پرستی، اس میں اس قرآن میں اس بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. شفاء لما فی الصدور یہ عموم ہے، یعنی جو دل کا مریض ہے، جس کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فکر ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھے، قرآن کو پڑھے غور و فکر کے ساتھ. اس میں حسی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بہت بڑی بڑی مصیبت آ جاتی نا مجھ پر، تو میں آیات سکینت کی تلاوت کرتا. وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بطور سکینت نازل کی. آیات سکینت جو ہے وہ قرآن میں 6 ہیں، 3 سورہ فتح میں، 1 سورہ بقرہ میں، اور 2 سورہ توبہ میں. اب آپ دیکھ لیجئے گا السکینہ کے الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان پر بہت کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ آیات سکینت تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ سکینت، اطمینان قلب، سکون نازل ہوگا اس کے دل پر.